عائشہ گلالئی کون ہے؟ معزز ناظرین، آج اس ویڈیو میں عائشہ گلالئی کے بارے میں تفصیل سے بتایا جائے گا۔ عائشہ گلالئی پہلی خاتون ہے جو جنوبی وزیرستان NA42 سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہا ہے۔ عائشہ گلالئی وزیر جنوبی وزیرستان میں پیدا ہوئی اور اس کے والد کا نام شمس القیوم وزیر ہے اور اس کی والدہ خیبر ایجنسی میں اسکول پرنسپل ہے۔ انہوں نے اسلامک اسٹڈیز میں فیل کی ڈگری پشاور یونیورسٹی سے کمپیریٹیو ریلیجنز میں حاصل کی۔ فارغ التحصیل ہونے کے بعد اس نے مختصر طور پر انگریزی روزنامہ دی نیوز انٹرنیشنل میں بطور صحافی کام کیا۔ وہ ٹرائبل یونین آف جرنلسٹ کی چیئرپرسن اور فاٹا ریفارمز کمیٹی کی انفارمیشن سیکرٹری بھی رہی۔ وہ ماریہ تورپیکئی کی بہن ہیں۔ عائشہ گلالئی کے بارے میں تفصیل سے بتانے سے پہلے اس کی بہن ماریہ تورپیکئی کو انٹروڈیوس کرنا چاہتا ہوں۔ ماریہ تورپیکئی 22 نومبر 1990 کو بنو خیبر پختونخوا میں پیدا ہوئی۔ اس نے اپنے زندگی کے پہلے 16 سال لڑکوں کی طرح لباس پہن کر ایک مسلمان لڑکی کی حیثیت سے کھیلوں میں حصہ لیا۔ انہوں نے چنگیز خان کا نام استعمال کیا کیونکہ پیدائش سرٹیفکیٹ میں اس کا نام ماریہ تورپیکئی کے بجائے چنگیز خان لکھا ہوا ہے۔ اگست 2007 میں صدر پاکستان نے انہیں سلام پاکستان ایوارڈ سے نوازا۔ 2009 میں اس نے عالمی جونیئر خواتین کی اسکواش چیمپئن شپ میں تیسری پوزیشن حاصل کی۔ ماریہ تورپیکئی پورے قبائل بیٹ میں سے واحد لڑکی جو انٹرنیشنل لیول پر کھیلوں میں حصہ لے رہی ہے۔ عائشہ گلالئی نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز بنو ڈومیل سے انسانی حقوق کے کارکن کے طور پر کیا۔ وہ وفاق زیر انتظام قبائلی علاقوں میں خواتین ونگ کی کوآرڈینیٹر کے طور پر پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کی کارکن تھی۔ وہ آل پاکستان مسلم لیگ کی رکن بھی رہی ہے، لیکن انہوں نے 2008 میں پاکستان پیپل پارٹی پارلیمنٹرین کو خیرباد کہہ دیا۔ 2012 میں اس نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی اور انہیں PTI کی مرکزی کمیٹی کی رکن کے طور پر نامزد کیا گیا۔ وہ 2013 میں پاکستان میں ہونے والے عام انتخابات میں فاٹا سے خواتین کے لیے مخصوص نشست پر PTI کے امیدوار کے طور پر پاکستان کی قومی اسمبلی کے لیے منتخب ہوئی۔ وہ فاٹا سے قومی اسمبلی کی پہلی خاتون رکن ہونے کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کی سب سے کم عمر اراکین میں سے ایک بن گئی۔ عائشہ گلالئی نے اپنے سیاسی کیریئر میں پاکستان میں ہونے والی امریکی ڈرون حملے کی بھی مخالفت کی۔ ڈرون کی آواز پر تنقید کرنے والی گلالئی، جو پاکستانی اسکواش کھلاڑی ماریہ تورپیکئی کی بہن نے اپنی طالب علمی کے دوران ہی سیاست میں قدم رکھا۔ انہوں نے کہا کہ ڈرون ریاست کی خود مختاری کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ PTI کے سربراہ عمران خان پاکستان کے معاملات میں غیر ملکی مداخلت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر شرین مزاری کی طرح وہ بھی ڈرون حملوں کی ناقد تھی، کیونکہ وہ خود بھی جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھتی ہے، ایک ایسا خطہ جہاں بغیر پائلٹ کے ڈرونز کی مسلسل بمباری ہوتی تھی۔ وہ ان انسانی حقوق کے کارکنوں میں بھی شامل ہے جنہوں نے ملالہ یوسفزئی پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے خواتین کی آزادی پر حملہ قرار دیا۔ ڈرونز حملوں کے بارے میں گلالئی کا خیال تھا کہ یہ عسکریت پسندی کی بنیادی وجہ ہے، کیونکہ ہر ہلاکت کے نتیجے میں کئی عسکریت پسند پیدا ہوتے ہیں جو قبائلی پٹی میں جانی نقصان کو ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ لیکن وقت بدلتا گیا اور انہوں نے اگست 2017 میں PTI کو چھوڑ دیا، یہ الزام لگاتے ہوئے کہ پارٹی خواتین کو عزت اور وقار کی ضمانت نہیں دیتی۔ فروری 2018 میں اس نے PTI کے ایک دڑے کے طور پر اپنی پارٹی پاکستان تحریک انصاف گلالئی، جس کو GPTI کہتے ہیں، کا آغاز کیا۔ پاکستان کے الیکشن کمیشن نے PTI کو یعنی پاکستان تحریک انصاف گلالئی کو انتخابی نشان کے طور پر ریکٹ الاٹ کیا اور یہ پارٹی جمہوریت کی صدارتی شکل کی حمایت کرتی ہے۔ 2018 کے پاکستان میں ہونے والے عام انتخابات کے لیے پاکستان تحریک انصاف گلالئی نے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے 4 خواجہ سراؤں کو ٹکٹ دیے جو سارے ہار گئے۔ پاکستان تحریک انصاف گلالئی نے 2018 کے عام انتخابات میں قومی اسمبلی میں 4130 اور صوبائی اسمبلی میں 1235 ووٹ حاصل کر سکی۔ عائشہ گلالئی نے اپنی سیاسی کیریئر کو ختم نہیں کیا اور 25 مئی 2023 کو انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں مسلم لیگ کاف میں شمولیت اختیار کی۔ عائشہ گلالئی اپنے والدین سے بہت زیادہ محبت رکھتی ہے۔ اپنی ماں کی تعریف کرتے ہوئے، جو خیبر ایجنسی میں ایک اسکول کی پرنسپل ہے، اپنے بچوں کی مدد کرنے پر گلالئی کہتی ہے کہ اس کی والدہ ہمیشہ حوصلہ افزائی کا باعث رہی ہے۔ اپنے علاقے کی نوجوان خواتین کے ساتھ قریبی وابستگی پر فخر کرتے ہیں۔ اس کا خیال ہے کہ قبائلی پٹی سے عسکریت پسندی سے نجات دلانے میں قبائلی خواتین کا کردار بہت اہم ہے۔ عائشہ گلالئی چاہتی تھی کہ فاٹا کو ایک الگ صوبہ بنایا جائے
عائشہ گلالئی نے ہمیشہ کے لیے قبائلی پٹی کو الگ صوبے کے طور پر حد بندی کرنے کے لیے پوری کوشش کی ہے۔ ملالہ یوسفزئی اور ان کی ہمت سے متاثر ہو کر گلالئی نے ملک کی ترقیاتی اہداف کو حاصل کرنے کے لیے جنڈر ایکولیٹی کی اہمیت پر زور دیا۔ ایکس فاٹا سے عائشہ گلالئی خواتین کی مخصوص نشست پر نامزد ہونے والی سب سے کم عمر رکن قومی اسمبلی بن گئی تھی۔ ان سے پہلے پاکستان پیپل پارٹی پارلیمنٹیرینز کی مرحومہ مہرالنساء آفریدی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی حاجرہ طارق عزیز کو بھی قبائلی علاقوں سے مخصوص نشستوں پر نامزد کیا گیا تھا۔ تاہم نہ مہرالنساء آفریدی اور نہ ہی حاجرہ طارق عزیز گلالئی کی طرح آواز تھے، نہ ہی ان کے پاس وہ مضبوط سماجی پس منظر اور قومی اور بین الاقوامی فورمز کا تجربہ تھا جس پر گلالئی فخر کر سکتی ہے۔ عائشہ گلالئی نے 8 فروری 2024 کو ہونے والے انتخابات کے لیے حلقہ این 42 جنوبی وزیرستان سے کاغذات جمع کی ہے۔ 25 جنوری 2024 کو جنوبی وزیرستان کے مین وانا بازار میں ہزاروں لوگوں کی جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ وزیرستان کے بیٹیوں اور بہنوں کو روزگار کے مواقع دینا چاہتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ وزیرستان کے بچوں کے لیے اسکول اور کالج ہو اور میں آپ کے بیٹیوں کو یونیورسٹی لیول تک تعلیم دینے کی کوشش کروں گا۔ میں چاہتی ہوں کہ یہاں کے نوجوان علاقے کی ترقی میں میرے ساتھ ہیں اور اس کے لیے آپ نے مجھے ووٹ دینا ہوگا کیونکہ میں وزیرستان کو خیبر پختونخوا کے دوسرے صوبے پر لانا چاہتا ہوں اور اس لیے آج میں آپ لوگوں کے درمیان موجود ہوں اور مجھے آنے والے الیکشن میں ووٹ دے کر مجھے قومی اسمبلی کا ممبر بنایا جائے۔ جلسے کے اختتام پر اس نے جنوبی وزیرستان کے عوام کا شکریہ ادا کیا اور امید ظاہر کی کہ وہ اسے قومی اسمبلی کا ممبر بنائیں گے کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ ہر فورم پر وزیرستان کی خدمت کرو اور انشاءاللہ میں اپنے غیور عوام کی خدمت کرتا رہوں۔